ناظرین بہت شور مچا ہوا ہے، بہت ہی ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ احد چیمہ صاحب جو ہیں وفاقی وزیر اقتصادی امور کے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بہت ہی قریب ہیں۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، بڑی قربانیاں بھی دیں، اور لاہور جو ہے احد چیمہ کا ممنون اور مشکور بھی ہے کہ اگر ہم لاہور میں چلتی ہوئی میٹرو کو دیکھتے ہیں اور اس قسم کے بہت سارے اور پروجیکٹس دیکھتے ہیں، ایون بجلی کے کئی کارخانے جو لگانے کی بات ہوتی ہے اس کے اندر احد چیمہ نے واقعی ایک بڑا رول پلے کیا ہے، اور اس نے مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑی قربانیاں دیں۔ جیل میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف اگر کوئی بڑا وعدہ معاف خواہ بن سکتا ہے تو وہ فواد حسن فواد بن سکتے ہیں یا احد چیمہ بن سکتے ہیں، لیکن احد چیمہ وہاں پر بھی ڈٹے رہے۔ آج احد چیمہ اگر سینٹ کے رکن کے طور پہ، وفاقی وزیر کے طور پہ ایک بڑے تنازع کا شکار ہوئے ہیں، اور ان کا نام جو ہے پرنسپل ایچسن کالج مائیکل تھامسن کے مقابلے پر لیا جا رہا ہے، اور ان کے بچوں کا ایشو ہے، تو وہ ایشو ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ بہت حد تک سیاسی بھی بن چکا ہوا ہے، کیونکہ آج جو مظاہرہ ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ تھے جو شامل تھے، اور پی ٹی آئی جو ہے مائیکل تھامسن کو جو پرنسپل ہے ان کو نیا ہیرو بنا رہی ہے اور احد چیمہ کو اپنا ویلن بنا رہی ہے۔ اب یہ تقسیم اس طرح بھی ہوگی کہ جو لیگی گورنر ہے، چونکہ وفاق مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیگی گورنر بھی ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی پرنسپل پر الزامات لگا دیے، کہا کہ وہ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے، چھٹیاں بہت کرتے تھے، مس کنڈکٹ، یہ وہ سارا کچھ ان کو اب یاد آ گیا جب انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب یہ ہے کیا مسئلہ، کیا ہے ایشو، کیا ہے؟ بڑا سمپل سا ایشو ہے۔ احد چیمہ صاحب کے بچے جو ہیں، ہم بچوں کے نام نہیں یہاں پر لینا چاہتے کیونکہ یہ غیر ضروری ہے، احد چیمہ صاحب کے بچے یہاں پر ایچسن کالج کے میں داخلہ ہوا۔ داخلہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، کوئی بھی جس کا یہاں پر داخلہ ہو جائے، بڑے بڑے نواب، لارڈ، جاگیردار جو ہے وہ یہاں کا داخلہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن چونکہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ملک سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں، تو یہاں سے مائیگریشن ہوتی رہتی ہے، چھٹی چلے جاتے ہیں، ہم 2 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں، پاپا فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں چیز ہو گئی، تو اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی سیٹ خالی رہ جاتی ہے، اس خالی سیٹ کے اوپر ظاہر ہے پھر اس میں بڑی فیس بھی انوالو ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس سیٹ کو ریزرو رکھ لیا جاتا ہے۔ وہ سیٹ جو ہوتی ہے کہ وہ اسی بچے کی ہے تاکہ وہ جب واپس آئے گا تو وہ سیٹ پر رہ سکے۔ اب ایچسن کالج یہ کہتا ہے اور بہت سارے باقی کالجز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کی چھٹی پر جا رہے ہیں تو آپ کی سیٹ ریزرو ہے تو آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ اب احد چیمہ صاحب کی اہلیہ جو ہیں سائمہ احد چیمہ، وہ جب اسلام آباد ٹرانسفر ہوئی، بچے اسلام آباد چلے گئے، تو یہاں پر ان کی سیٹیں خالی ہو گئی۔ اب احد چیمہ صاحب چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان سیٹوں کو ریزرو رکھا۔ اب ریزرو رکھنے کے بعد ظاہر ہے رول ہے کہ آپ کو فیس دینی پڑتی ہے، فیس دینے کا وقت آیا ہے تو 2 سال 3 سال اب یہ پھڈا چلتا رہا، فیس دینی تھی، وہ فیس کی معافی کے لیے درخواست دے دی گئی، اس سے تنازع پیدا ہوا، پرنسپل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، بچوں کو جو تھا ڈی نوٹیفائی کر دیا، یا آپ یہ کہہ دیں ٹرمینیٹ کر دیا، یا داخلہ منسوخ کر دیا، ان بچوں کو بھیج دیا گیا۔ اس سے پھڈا بنا، احد چیمہ صاحب گورنر پنجاب کے پاس پہنچے، گورنر پنجاب ان کی اہلیہ پہنچی اور انہوں نے درخواست دی کہ میرے بچے اس طرح یہاں پر نہیں ہیں۔ جو عطا تارڑ صاحب بات کر رہے تھے درست کر رہے تھے کہ 3 سال سے بچے یہاں پر پڑھ ہی نہیں رہے تو فیس کس چیز کی دیں، لیکن وہ آدھی درست بات کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ سیٹ ریزرو رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یہاں تک ہوتا رہا۔ لیکن یہاں سے آگے جب غصے میں آ کے پرنسپل صاحب جو تھے وہ بھی غصے والے اور اکڑ میں آگے، پہلے بھی استعفے دے چکے ہوئے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا تو معاملہ میڈیا میں آ گیا۔ میڈیا میں آنے کے بعد گورنر صاحب نے سائیڈ لے لی احد چیمہ صاحب کی، احد چیمہ صاحب کی جب انہوں نے سائیڈ لے لی، الزام لگا دیے، تو اب ڈراپسنگ یہ ہوا ہے کہ ان کی ایکس پاکستان لیو جو ہے 28 دنوں کی پرنسپل صاحب کی منظور ہو گئی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ابتدائی ساری رپورٹس ہیں یہ ہیں ساری کی ساری۔ آج چونکہ یہ ایشو بڑا بن گیا ہوا تھا، اس ایشو کے پیچھے حقائق کیا ہیں، ہم نے سوچا کہ کچھ ماہرین کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے پاس جو یہ سٹوری ہے اور یہ ساری خبر ہے ہم تک پہنچی ہے، یہ تو اب تک یہ ہے۔ اب احد چیمہ صاحب نے ایک اور خط بھی لکھ دیا ہے، مسئلہ پولیٹیکل بھی بن گیا۔ اب یہ جو یہاں پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ بچے جو مظاہرہ کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری فوٹیج جو ہے اسی کی ہے۔ اس میں کچھ خواتین نے جو گفتگو کی ہے ان کی طرف بھی میں جاتا ہوں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اکمل سومرو صاحب موجود ہیں، خاص طور پہ ایجوکیشن کے ایشوز کے حوالے سے ایک بڑا ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مظاہرہ کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، آئیے چلتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا۔
آپ نے جتنا مارنا ہے، جتنا جو کرنا ہے عوام کو کرو، لیکن تعلیمی اداروں تک، اور باہر کے آپ وہ بندہ، ویسے تو باہر کے ملکوں میں ہماری عزت ویسے نہیں ہے، لیکن اگر کیا ہم پیش آج ایچ ایس این کالج کے جو پرانے طلباء ہیں اور پیرنٹس گورنر ہاؤس کے باہر ہم احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ گورنر صاحب کی طرف سے ایک بہت غیر قانونی اور ارریگولر ڈیسیجن لیا گیا ہے۔ انہوں نے بورڈ کو اوور رول کیا ہے، انہوں نے کالج کی جو پالیسی چل رہی تھی جس پہ کوئی احتجاج نہیں تھا، سب کے لیے ایک پالیسی تھی، اس کو ایک وفاقی وزیر کے لیے انہوں نے اوور رن کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اور ایک کالج کی نجی بات جو کہ نجی ہی رہنی چاہیے تھی، وہ مس مینجمنٹ آف دا گورنر ہاؤس کی وجہ سے، مس مینجمنٹ آف دا گورنمنٹ کی وجہ سے اس وقت نیشنل میڈیا کی زینت بن گئی ہے۔ اور ہمارا یہی احتجاج ہے کہ پرنسپل تھامسن کو ریسٹور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر کے بچوں کے لیے بھی وہی پالیسی رہنے دی جائے جو میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ جی، وفاقی وزیر کے بچوں کے لیے بھی وہی پالیسی رہنے دی جائے جو میرے اور آپ کے بچوں کے لیے۔ اب چیمہ صاحب اس میں ایک اور بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پرنسپل صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا بورڈ کے، میں بورڈ آف گورنرز کے ممبرز کے نام بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں تو پوچھ کے ان سے مجھ سے کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پالیسی چینج نہ کرواؤ۔ اور یہ سارا ایشو ہے کیا اکمل سومرو صاحب آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ دیکھیے، آپ نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ احد چیمہ کے 2 بیٹے ایک K2 میں پڑھتے ہیں اور ایک K4 میں پڑھتے ہیں، جو اس وجہ سے اس وقت زیر تعلیم نہیں ہے کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں اور خود والد بھی وہ اسلام آباد میں ہیں۔ اب یہ معاملہ ایک دم اٹھا کیوں؟ بنیادی طور پر بورڈ آف گورنرز میں جب معاملہ یہ پہلے زیر بحث آیا تو بورڈ آف گورنرز نے سائمہ احد چیمہ کی جو درخواست تھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور جب اس کو انٹرٹین نہیں کیا تو گورنر نے از خود نوٹس لے کر اس کے اوپر ایک ڈیسیژن جاری کیا اس پارٹی کا موقف سننے کے بعد۔ اور جیسے یہ ڈیسیژن آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دم جو ہے وہ تنازع پیدا ہوتا ہے پرنسپل کے درمیان اور اس کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین جو کہ گورنر پنجاب ہیں۔ اب جو استعفیٰ ہے نا پرنسپل کا، وہ اس کہانی کو ایک نیا رخ بھی دے رہا ہے۔ وہ کیا؟ خاص طور پر یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالج کے اندر پالیٹکس اور نیپوٹزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ نیپوٹزم اور پالیٹکس کو روکنے کے لیے نہ صرف میں آگے بڑھ رہا ہوں بلکہ جو ایچ ایس این سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس پالیٹکس اور نیپوٹزم کی وجہ سے میں آئندہ ہونے والے جو داخلے ہیں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اور 1 اپریل سے کالج کو نہیں دیکھوں گا، بورڈ آف گورنرز کو نہیں دیکھوں گا۔ اب احد چیمہ کی اہلیہ نے جب درخواست جمع کرائی، یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، کل کا بھی نہیں ہے، سال پرانا بھی نہیں ہے، یہ 2022 کا احد چیمہ نے یا ان کی اہلیہ نے جو درخواست 2022 کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں کہ ہمارے بچے تو یہاں پر ہیں، دیکھیں وہ ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ بورڈ آف گورنرز یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ایک طالب علم کی فیس معاف کرتے ہیں تو ہمارے پاس سالانہ بنیادوں پر کوئی 20 کے قریب ایسی درخواستیں آتی ہیں جو فیس معافی کی ہیں سیم کیس کے اوپر، تو آپ کو ساروں کی فیس معاف کرنی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج احد چیمہ نے جب گورنر پنجاب کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ کوئی فیس بنتی ہے تقریباً 13,40,000 روپے کے قریب، وہ میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ جو پالیسی ہے جس کا حوالہ دیا گیا پنجاب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایکٹ 2021، اس پالیسی کو انٹیکٹ رکھیں تاکہ اس کے تحت کسی اور والد یا والدہ کے بچوں کو ریلیف فراہم ہو سکے۔ اب وہ کہتے ہیں میں فیس ادا کر دوں گا۔ اب مجھے اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے کہ اگر آپ فیس ادا کرنی تھی تو آپ نے کیس کیوں بنوایا؟ آپ نے پھڈا پڑنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا، دیکھو میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ ہونے کے بعد کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایچ ایس این کالج جو ہے سومرو صاحب، وہاں سے بچے انہوں نے ایڈمیشن بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیفیکلٹ ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ایڈمیشن لیا اور بچے جو ہیں وہ ادھر نکل گئے، سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ریزرو رکھی ہوئی ہیں، آپ فیس بھی دینا نہیں چاہتے اور سیٹیں بھی خالی پڑی رہیں، یہ بھی تو جسٹیفائی نہیں ہوتا نا۔ وہی بات ہے نا، دیکھیں ایچ ایس این کالج، پہلے تو یہ ہمیں سب کو یہ واضح ہے، بلکہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ ایک رولنگ ایلیٹ کا ادارہ ہے، غریباں کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ رولنگ ایلیٹ پڑھتے ہیں یہاں پر۔ رولنگ ایلیٹ کون سی؟ جو بیوروکریسی ہے۔ رولنگ ایلیٹ کون سی؟ جو جاگیردار ہیں۔ رولنگ ایلیٹ کون سی؟ جو وہ ہائی کلاس پولیٹیشن ہے، عام پولیٹیشن، عام ایم پی کی بات نہیں ہو رہی، عام ایم پی ایم این ایس کی بات نہیں ہو رہی، ان کے بچے یہاں نہیں پڑھتے۔
جو جینون رولنگ ایلیٹ کلاس کا حصہ ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں، اور بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3000 کے قریب. جی آپ رف اسٹیمیٹ کریں گے 2500 خاندان ہیں، 2500 خاندان کے بچے پڑھتے ہیں اور پاکستان کے یہ رولنگ ایلیٹ ہیں. ان کا یہ پرابلم ہے. اور یہ جو مظاہرہ ہوا ہے، اس مظاہرے میں ایک خاتون نے میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. اس نے انٹرویو میں ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ایچیسن کالج از آل اباؤٹ لائف سٹائل. ہم اس لائف سٹائل کی فیس پے کرتے ہیں، ہم اس لائف سٹائل کو کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. اب ہم نے اس طرح کی ٹرم ویسے تو اکیڈیمیا میں بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن ایک پیرنٹس کی طرف سے ایسا موقف سامنے آنا یہ واضح کرتا ہے کہ ایچیسن کالج کے اندر کبھی بھی جو نان ایلیٹ کلاس ہے، ایک تو ان کی مداخلت کبھی نہیں ہوئی، نہ ہونے دی جاتی ہے. اس لیے بورڈ آف گورنرز کے جو ممبرز بھی بنائے جاتے ہیں وہ بھی ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوتے ہیں. اب ایلیٹ کلاس کا مسئلہ جو ہے وہ عوامی مسئلہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ اس وقت ہے اختیارات کا. اختیارات کس کے ہیں؟ ایک ہے بورڈ آف گورنرز کے اختیارات اور ایک ہے گورنر کے اختیارات. گورنر کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے کہ وہ اختیارات کو جو ہے وہ کویش کر دیتا ہے، وہ اوور ڈیو کر دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے سیم کیسز میں کہ ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر وہاں کی سنڈیکیٹ کوئی ڈیسیژن کرتی ہے، گورنر کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ سنڈیکیٹ کا فیصلہ اوور رول کر دیتی ہے. میں آپ سے فیصلہ لیتا ہوں اس میں کہ اس میں غلطی پہ کون ہے کون نہیں ہے. نعیم دوسرا سینئر تجزیہ کار کالمسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. نعیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نعیم صاحب، یہ ایچیسن کالج والا ایشو جو بنا ہوا ہے اور پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا، اب وہ 28 دن کی چھٹی بھی ان کی ہو گئی، مجھے یہ بتائیے گا اس میں غلطی پہ کون ہے؟ دیکھیں، میں چاہوں گا کہ میں اس پہ غیر سیاسی بات کروں. اس پہ سیاسی بات ہو رہی ہے ہر طرف. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایلیٹ کا کالج ہے یا یہ عام آدمی کا کالج ہے. اٹس کالج. یہ ایک ادارہ ہے جس کی گورننگ باڈی ہے اور جس کے اوپر گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ایک سیشن فریز کرتے ہیں یا سسپینڈ کرتے ہیں انگلینڈ میں، آپ اس کی ایک ویب سائٹ ہے، وہ یوکاس، آپ جا کے دیکھ لیں کہ برطانیہ جو ہے فائنانس اسٹوڈنٹ یو کے نام سے پیسے فائنانس کرتی ہے. جب بچہ فریز کرواتا ہے تو وہ اسٹیٹ پھر پیسے نہیں دیتی، ادارے کو نہیں دیتی. اب آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتا ہے کہ اب آپ کو کسی اسٹیٹ میں پیسے دینے پڑتے ہیں، کسی میں نہیں دینے پڑتے، کسی میں بعد میں جب نیکسٹ آپ سیمیسٹر یا سیشن جوائن کرتے ہیں اس میں دیتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے ایچیسن کی طرف. ایچیسن جو ہے اس کا ڈی این اے جا کے ملتا ہے یو کے سے. یو کے رولز کے مطابق کوئی احد چیمہ ہے یا نعیم مسعود ہے یا نجم ولی خان ہے، غریب ہے یا امیر ہے، اس کو سائیڈ پہ رکھے. اگر وہ ریکویسٹ کرتا ہے گورننگ باڈی کو اور گورنر صاحب اس پہ کوئی رائے دے دیتے ہیں، ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے. وہ پی ٹی آئی جو سیاست کر رہی ہے، میری راجہ یاسر ہمایوں صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ لوگ لے کے گئے تھے یہاں پر کہ یہ کنسیشن ملنی چاہیے. تو پی ٹی آئی یہ غلط سیاست کر رہی ہے اس پہ. اچھا، اب آتے ہیں پرنسپل انگریز ہیں یا وہ امریکن؟ نہیں، اچھا سوال بنیادی طور پہ سر، اس کیس میں غلطی کس کی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپل کو اوبے کرنا چاہیے ہماری اسٹیٹ کا بڑا جو کچھ کہتا ہے. اگر آپ نے آحد چیمہ یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی یا سوشل میڈیا کھیل تو پھر آرام سے کہہ دیں جی ایلیٹ کلاس کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، ایلیٹ کلاس پیسے دے. بھائی ایلیٹ کلاس یا کوئی بھی کلاس پہلے آئے گی، پہلے پاکستان کلاس آئے گی. یہ پاکستان کے اندر ادارہ ہے اور یہ کوئی اگر تو یہ نہیں صاحب، تو کوئی رولز بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا. اگر کوئی رولز موجود ہیں تو گورنر صاحب کچھ بھی کہتے ہیں، اس کو کیوں اوبے کیا جائے؟ گورنر صاحب جو ہیں، گورنر صاحب مجھے معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے، اگر گورنر صاحب ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایکٹ میں چینج لانا چاہتے ہیں، جس طرح ابھی یہاں بات ہوئی کہ جس طرح سنڈیکیٹ ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں، جہاں بورڈ آف گورننگ جو ہے وہ باڈی ہے، اس کی گورننگ باڈی اصل میں وہی ہے. وہی جو ہے باڈی اگر چینج لاتی ہے تو اسے تو کوئی نہیں چینج لانے کے لیے روک سکتا. اور گورنر اگر کسی کی اپلیکیشن مانتے ہیں تو کل کو پھر گورنر صاحب یونیورسٹیوں. مجھے ایک بات بتائیں نا، آج چیمہ صاحب اپنے بچوں کو اسلام آباد، نعیم صاحب چیمہ صاحب اپنے بچوں کو اسلام آباد لے کے چلے گئے، ان کی اہلیہ لے کر چلی گئی، پیچھے سے سیٹیں خالی ہو گئی. یا سیٹ چھوڑ دیں، یا اگر آپ نے ریزرو رکھنی ہے تو اس کے پیسے دیں. بڑا سمپل سی کام ہے نا. بڑے ادارہ ہے ایک، اس کے بھی اخراجات ہیں، اس کو بھی پورا کرنا ہے.
تو آپ اگر اپنے بچوں کو یہاں سے اگر تو آپ سیٹ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اپنا ایڈمیشن ٹرمینیٹ کروائیں, آپ چلے جائیں. لیکن اگر آپ یہاں پہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی فیس پے کریں. آپ نے سیٹ ریزرو رکھی ہے تو دیکھیں یہ آپ تیسری بات کر رہے ہیں جی, یہ آپ تیسری بات کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہوں آحت چیمہ کو یا سرکار کو. میں بھول جاتا ہوں, آج چیمہ کو بھول جاتا ہوں, میں جنرل بات کرتا ہوں. جی میں جنرل بات کرتا ہوں. ایک جملہ سن لیجئے, پھر آگے جو آپ بات کہیں گے میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں جب پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ کو یہ حق دیا جاتا ہے, سہولت فراہم کی جاتی ہے, لوگ کما کے بھی بعد میں پیسے دے دیتے ہیں, تو ایچیسن کیا پاکستان میں نہیں ہے؟ پہلی بات. میں ایک منٹ ٹھہریے گا اکمل سوم صاحب, آپ کا اس میں دیکھیں بڑی کلیئر کٹ بات ہے. بورڈ آف گورنرز کے پاس ایک کیس آتا ہے, بورڈ آف گورنرز اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اس کو انٹرٹین نہیں کرتا. اس کے بعد وہ کیس چانسلر کو یا بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین جو ہیں گورنر پنجاب, ان کو نہیں بھیجا جاتا. دیکھیں یہیں پر تو غلطی ہے بنیادی طور پر. اچھا, اور گورنر ہاؤس کے ہاں جتنے بھی ایسے اداروں کے کیسز ہوتے ہیں وہ پارٹیز کے کیسز ہوتے ہیں. کیا گورنر ہاؤس نے اس کیس کے اوپر ایچیسن کالج کے بورڈ آف گورنر سے تحریری طور پر جواب مانگا کہ آپ بتائیے یہ آپ کے پاس کیس ہے, یہ تو پورا ڈیسیژن ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہے اور اس اپلیکینٹس کی بنیاد پر ہے جو ایک سنگل پارٹی ہے. آپ نے جو دوسری پارٹی ہے اس کا موقف ہی نہیں سنا اور آپ نے ایک فیصلہ جاری کر دیا. آپ یہ کہتے ہیں اکمل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج چیمہ صاحب کو فیس پہلے ہی پے کر دینی چاہیے تھی اگر انہوں نے سیٹ ریزرو رکھی ہوئی تھی. بالکل کرنی چاہیے تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک فیصلہ گورنر پنجاب کا ہے. گورنر پنجاب نے فیصلہ کیا کہ آج چیمہ کے بیٹوں کی فیس معاف ہوگی, ٹھیک ہو گیا. بورڈ آف گورنرز کو اوور رول کر دیا, پرنسپل کو اوور رول کر دیا. اب اس پر پرنسپل نے فیصلہ کیا نا کہ آپ یہ براہ راست جو ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اور ہماری جو سوورنٹی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس لیے ہم ریزائن کر رہے ہیں, اس لیے ہم کام ہی نہیں کریں گے بطور پرنسپل. ایک فیصلہ گورنر کا ہے, ایک فیصلہ پرنسپل کا ہے. اب پریویل کون سا فیصلہ کرے گا؟ پریویل, میری بات یاد رکھیے گا, پرنسپل کا فیصلہ پریویل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو پوائنٹ لیا ہے کہ کالج کے اندر پولیٹیکل اور نیپوٹزم کی کوئی گنجائش نہیں. سر نیپوٹزم کو تو چھوڑ ہی دینا, یہاں پہ سارے بڑے وڈیروں کے بچے اور سارا کچھ چل رہا ہے. نیپوٹزم تو آپ چھوڑ ہی دیں, اصول کی بات کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو صحیح. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر چونکہ کالج کو چلانا بھی ہے, ایک ڈسپلن کا مسئلہ ہے, چونکہ آپ وفاقی وزیر ہیں تو آپ نے یہ گورنر کو کہہ کے سارا کچھ کروا لیا ہے, تو آج چیمہ کو کیسے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں میری عرض سنیں, سومرو صاحب خود ایک یونیورسٹی میں ہیں اور یہ جب اپلیکیشن کو دیں گے اپنے چانسلر کو تو انہیں پتا ہے کہ چانسلر کے پاس ہائی کورٹ کے جسٹس کے بھی اختیارات ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی کیس جائے فرض کریں تو اکثر عدالتیں کہتی ہیں وہ ریفر کر دیتی ہیں چانسلر کی طرف. تو اس پر چانسلر پارٹی کو سنتا ہے, دونوں پارٹیز کو سنتا ہے. آج ہی دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں ایک گورنر ہاؤس نے ایک ڈیسیژن جاری کیا, وہاں پروفیسر کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوئی, چانسلر نے اس کو اوور رول کر دیا. کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ سٹے دے دیتا ہے جج, تو کیا وہ دوسری پارٹی نہیں ہوتی تو وہ نہیں بھی سنتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہی چانسلر صاحب باقی یونیورسٹیوں کے لیے چانسلر ہو اور ایچیسن کے لیے چانسلر کی ویلیو کوئی نہ ہو, جو ہیڈ ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اس کی ویلیو نہ ہو, تو پھر ریاست کہاں گئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. تو دیکھیں اس قانونی نقطے کو سمجھیں نا نعیم صاحب, دیکھیں اس قانونی نقطے کو سمجھیں کہ ایک گورنر نے فیصلہ کیا, اس نے بائی پاس کیا بورڈ آف گورنر کو, اپنے اختیارات استعمال کیے, اس فیصلے کے رد عمل میں اس فیصلے کو مسترد کرنے کا طریقہ ہے انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں, میں ایسا کام نہیں کروں گا. تو اس میں کون سی غلط بات ہے ریزائن کرنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریزائن کرنے والا بھی جلدی کر رہا ہے, وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں کر رہا, اس کے پیچھے بھی پالیٹکس ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی وائس چانسلر کو لیں, کسی پرنسپل کو لیں, یا آپ گورنر کو لیں, چانسلر کو لیں, ان کے پاس سواد دیدی اختیارات ہیں جو آپ کے ہاں بھی یوز ہوتے ہیں اور یہاں بھی یوز ہوتے ہیں. نہیں سر اس کو چھوڑ دیں, گورنر کو بھی چھوڑ دیں. مجھے ایک چیز نعیم صاحب ایک چیز سمجھائیے گا, اس میں آج چیمہ صاحب کو بھی نکال دیں, گورنر صاحب کو بھی نکال دیں, نکالیں گے تو بات ہوگی. ٹھیک ہے, نکال دیا. ایک ادارہ ہے اس میں کچھ بچے پڑھتے ہیں, وہ بچے جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے کسی اور جگہ پہ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں یہاں پر ریزرو رکھی جائیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے فیس بھی نہیں دینی. تو یہ معاملہ کچھ ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟
मगरब में होता है ऐसा मेरे भाई, मैं यही तो बात कर रहा हूं। मगरिब की एग्जाम्पल यहाँ कैसे बनती है? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में नजम साहब स्टूडेंट्स अपनी सीट अपना सेमेस्टर फ्रीज कराते हैं। जब वो अपना सेमेस्टर फ्रीज कराते हैं तो वो पूरे सेमेस्टर की फीस अदा करके जाते हैं, और जब वो दोबारा नए सेमेस्टर में आएंगे दोबारा फीस अदा करेंगे। तो देखिए नए सेमेस्टर की करेंगे, अब पिछले की जरूरी नहीं वो करें, ये वेरी करता है अमेरिका की रियासतों में, यूके में। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर अमेरिकन सिस्टम की कैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम? पाकिस्तानी सिस्टम के एग्जांपल देंगे ना? ना आइन देता है ना कोई और देता है। गवर्नर के जो इख्तियारात हैं उन्हें भी पढ़ने की, गवर्नर ने ठीक किया या गलत किया इसको भी एक साइड पे रखे। गवर्नर के इख्तियारात इस चीज की इजाजत देते हैं, जिस तरह बाज़ का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको इख्तियारात इस्तेमाल करने की। नईम साहब, नईम भाई एक मिनट सोमरू साहब, अपना नईम भाई गवर्नर साहब अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, लेकिन हम उन्हें अल्लाह मियां बना के ना पेश करें कि उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, हो गया। जो मुझे बताएं कि क्या प्रिंसिपल ना करें सर, देवता बना के पेश करें कि प्रिंसिपल को हम भगवान मान लें? कि अगर मैं तो ना किसी को भगवान मानता हूँ ना अल्लाह मियां मानता हूँ, मैं तो गवर्नरशिप की बात, मेरी तरफ से वहां बदमाश बिठा देंगे ना तो मैं गवर्नर की उस सीट की बात करूंगा। मेरी तरफ से आहचीमा की बजाय कोई यहाँ कोई यतीम तो पा नहीं सकता, तो मैं वहां उस XYZ की बात करूंगा। मैं कहता हूं कि एचिसन कॉलेज में इस छोटी सी बात से अशराफिया के पेट में इतना मरोड़ उठ गया, तो बाकियों में भी ऐसा उठे। मैं तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि कोई ऐसी बात उसने हाइप। अब इस मसले का हल क्या है? हल क्या है नईम साहब, हल क्या है इसका? हाल इसका ये है, देखिए पहली बात ये है कि कोशिश करनी चाहिए जो प्रिंसिपल रिजाइन कर रहा है वो रिजाइन वापस ले। मैंने सुना है, बाखबर जराए कहते हैं उसने ले भी लिया और वो चाहता भी एक्सटेंशन जो उसकी नहीं बनती। दूसरी बात ये है कि एचिसन में भी अगर फ्रीज करने पे इजाजत मिलती है तो मैं और सोमरू या आपकी जेब में से पैसे नहीं जाते, वो जगह भी स्टेट की है, सरकार उसकी मुआवनत भी करती है। 20, 25, 40, 50 केस में अगर उसे फीस नहीं मिलती फ्रीज हो जाते हैं बच्चों के, लोग मुलाजम भी है। आप स्टूडेंट कॉलेज रिलेशनशिप की बात, ठीक है, आप कहते हैं बिल्कुल ये कानून होना चाहिए कि अगर कोई जाना चाहे तो वो वहां पर अपनी सीट फ्रीज करा के जा सके। सही है। 2021-22 में राजा यासर ने इसके लिए कोशिश भी की थी, लेकिन अशराफिया आड़े आ गया था। सही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब ने कह दिया। अब आप बताइएगा, आप बताइए। सिंध हाई कोर्ट के जज ने एक किताब लिखी पाकिस्तान की तारीख और जुडिशल सिस्टम पे। उनकी किताब के माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में हर गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से होता है। यानी कि आपने एक बच्चे को फेवर देनी है, उस बच्चे को फेवर देने के लिए अब आपके पास कोई कानून तो है नहीं। अब आप क्या करेंगे? आप कानून बनवाएंगे। आप वो कानून बनवाएंगे उस बच्चे के लिए, उस पर्टिकुलर। उसमें आपने रिजाइन के अंदर देखा एक उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रेफरेंशियल केसेस की बुनियाद पर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि किसी खास शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आप अगर प्रिंसिपल ने आज ये कह रहे हैं कि सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं, कानून देखें एक शख्स को बेनिफिट, आप कह रहे हैं उनको फीस देनी चाहिए थी। अब तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं फीस दूंगा, अब मैं तो नहीं कह रहा, अब तो वो मान गए हैं खुद कि मैं फीस दूंगा। लेकिन जो इतना बड़ा तनाजा खड़ा हुआ और ये तनाजा तारीख में लिखा गया, सही इसके ऊपर अखबारात में भी लिखा गया। अकमल सोमरू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरा तो एचिसन से कुछ लेना देना नहीं है, एलीट का कॉलेज है, उनके मसले हैं उनके, लेकिन आप सब दिलचस्पी बोल ले रहे थे। मैंने कहा इसके तमाम पहलू आपके सामने रख दूँ आज के न्यूज़ लाइट के जरिए, वरना हमारा क्या है जी, जो मर्जी करें, लड़ते रहें, फीसें दें ना दें, अमीर आदमी है, हमारा क्या लेना देना। अल्लाह हाफिज़।